پیارے بچوں، آج اگست کی 27 تاریخ ہے۔ میں غلام نبی میر، مڈل اسکول تھائن، 7ویں جماعت کی اردو کتاب میں ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے پرندے کی فریاد، جو علامہ اقبال ڈار نے لکھی ہے، جسے شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ایک اردو کے عظیم شاعر تھے جس نے بہت ہی مشہور نظمیں لکھی ہیں۔ بچوں کے لیے بھی اس نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ تو اس نظم کو ہم نے کل پڑھا ہے، اس کا آدھا حصہ، تو ہم اس کو آج مکمل کریں گے۔ تو چلو ہم اس کو مکمل کریں گے اور پڑھیں گے، تو امید ہے کہ آپ سبھی بچے غور سے سنیں گے۔ آتی نہیں صدائیں اس کو میری قفس میں، پرندہ کہتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، جو میرے باقی اپنے ہیں، ان کو میری آواز نہیں آتی ہے، کیونکہ میں پنجرے میں بند ہوں۔ قفس پنجرے کو کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو میری آواز نہیں آتی ہے، کیونکہ میں قید بند میں ہوں۔ ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، کہ یہ اللہ سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، کاش اے میرے رب، اگر میری رہائی ہوتی ہے، میں آزاد ہوتا، تو میں آزاد ہوتا، میرے بس میں یہ کام ہوتا کہ میں آزاد ہوتا۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترستا، کتنا بد نصیب ہوں میں بہت بڑا بد نصیب ہوں۔ کیوں؟ کہ میں اپنے گھر کو ترس رہا ہوں، مجھے اپنے گھر کی یاد آتی ہے، مجھے اپنے گھر کی یاد آتی ہے، جس گھر میں رہتا تھا، آزادی سے رہتا تھا، اپنے گھونسلے میں رہتا تھا، آزادی سے آتا تھا، آزادی سے جاتا تھا، اپنی مرضی سے آتا تھا، اپنی مرضی سے جاتا تھا۔ ساتھی تو ہیں وطن میں، میں قید میں پڑا ہوں۔ میری جو ساتھی ہیں، میرے جو اپنے ہیں، وہ وطن میں، اپنے وطن میں ہیں، اپنے ملک میں، اپنے وطن میں قید میں پڑا ہوں، میں پنجرے میں بند ہوں، میں قید بند میں بند ہوں۔ تو آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہے، آئی بہار کلیاں، بہار جب آتا ہے تو کلی میں رونق آتی ہے، تو پھول ہنس رہے ہوتے ہیں باغوں میں، تو اتنی خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ تو یہ پرندہ کہتا ہے کہ میں اس اندھیرے، یا کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں ہے، یہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور میں اس اندھیرے میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوں، اپنی قسمت کو رو رہا ہوں، اپنی قسمت پر نالا ہوں، اپنی قسمت پر کہتا ہوں اے اللہ، مجھے یہ اتنی بدقسمتی کیوں ہے کہ میں اس کی قید میں پڑا ہوں، اور میں پنجرے میں بند ہوں، اور میرے جو اپنے ہیں وہ بالکل آزاد ہیں، اور اسے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب وہ بالکل آزاد تھا اور اپنے گھونسلے میں اپنے ساتھی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، اے اللہ کہتا ہے کہ اس قید، یہ جو قید ہے، یہ جو قیدبان کی صحبتیں ہیں، یہ جو اس کا جو اتنا غم ہے، اتنی پریشانی ہے، تو یہ دکھڑا، یہ غم کا حال میں کسے سناؤں گا، یہ پرندہ کہتا ہے۔ ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، مجھے ڈر ہے، پرندہ کہتا ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے بہت خوف ہے کہ میں اس قفس، جو پنجرہ ہے، اسی غم میں مر نہ جاؤں اور میری موت نہ آئے، کیونکہ مجھے اتنا برا حال ہے، اتنا میں اس برے حال میں مبتلا ہوں، اور
اتنا غم ہے کہ میں اب مجھے امید نہیں رہی ہے کہ میں زندہ رہوں اور میں اسی غم میں مر نہ جاؤں. جب سے چمن چھوٹا یہ حال ہو گئے. جب سے میں اپنے گھر سے، اپنے چمن سے، اپنے باغ سے چھوٹا ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں دور ہو گیا ہوں، میں اپنے گھر سے دور ہو گیا ہوں اور میرا یہ حال ہو گیا ہے. دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے. میرے دل کو غم کھا رہا ہے اور میرے غم کو دل کھا رہا ہے. جب سے میں اپنے گھر سے دور ہو گیا ہوں تو تب سے میری یہ حالت ہے. گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سنو. اسے گانا نہیں سمجھنا میرے ساتھیوں، اسے سننے والوں جو یہ نظم سن رہے ہیں، اس سے گانا نہیں سمجھنا، اس سے گانا سمجھ کر خوش نہیں ہونا. دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد، یہ دکھتے دلوں کی فریاد ہے. یہ جو دکھی لوگ ہوتے ہیں، جو دکھی انسان ہوتے ہیں، دکھی جو انسان چاہے حیوان، یہ ان کی ایسی فریادیں ہوتی ہیں. تو اس شعر میں یہ اس کا بہت ہی گہرا معنی ہے کہ دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد سے گانا اسے سمجھ خوش ہو نہ سننے والوں. تو یہ سب ان کے لیے ایک نصیحت ہے کہ آزادی جو انسان اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اپنی مرضی سے سب اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا روزمرہ کا جو اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا جو بزنس ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، تو اس میں وہ کتنا خوش ہوتا ہے. اور جب اس سے قید کیا جاتا ہے، جب وہ بند ہوتا ہے، جب اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے، ایسی پریشانی، تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آزاد کر دے مجھ کو وہ قید کرنے، مجھے آزاد کر دے وہ قید کرنے والے. جس نے مجھے قید کیا والا مجھے آزاد کر دے اس قید سے. میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دو والے. میں بے زباں ہوں، مجھے زبان نہیں ہے. میں ایسا قیدی ہوں جس کی زبان نہیں ہے. تو چھوڑ کر دعا دے، مجھے چھوڑیے اور اس کے بدلے دعا لیجیے. تو اتنا کافی ہے.